تو میں نے کہا کہ لگتا ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو بند گلی میں ڈال دیا. تو اسی سوال سے شروع کرتے ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ, کیا پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو بند گلی میں ڈال دیا, حکومت نے ان کو بند گلی کی طرف دھکیل دیا؟ وہ پھر میں نے آپ کو شعر بھی سنایا تھا نا منیر نیازی کا. ہاں ہاں, کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن کے, کچھ سانو مرندہ شوق مرندہ بھی. تو شوق شہر اسی. کے لوگ مگر یہ آپ کو مرنے کا شوق کیوں ہے؟ ہم نے جو موجود حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق جو ہے معاملات کو ڈیل کرنا ہوتا ہے, اور پالیٹکس میں اسپیشلی جو ہے جذباتی نہیں ہوا جاتا. کسی وقت بھی جو ہے نا اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتے کہ آپ کو جس کا نقصان آپ کو اپنے کو پہنچ سکے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت وہی منیر نیازی کا شعر ان پہ جو ہے نا فٹ بیٹھ رہا ہے, وہ بھی اس کو بند گلی میں لے آئے ہیں, اور یہ خود بھی جو ہے نا اپنے آپ کو بند گلی میں لے آئے ہیں. تو کامران صاحب, کل کی پریس کانفرنس کے بعد آپ کو لگتا ہے there is a future for PTI؟ دیکھیے, پولیٹیکل پارٹیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا. میں اس پہ بلیو نہیں کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز ختم ہوتی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کسی نہ کسی شکل میں آ جاتی ہیں دوبارہ. آپ کے پاس جتنی بھی مثالیں ماضی کی ہیں اس میں ایک ایک کر کے لے لیجئے. پولیٹیکل پارٹیز اس طرح ختم نہیں ہوتی ہیں. عوام کی اگر حمایت برقرار ہو تو وہ رہتی ہے. مگر ہم سب جو ہے نا, ہماری ایک بیولوجیکل ایج ہوتی ہے, اور اس میں بھی جو ہے نا وہ ہیلتھ کا ایشو, اور دوسرا تیسرا جو ہے ہم آگے کی طرف ہر روز جو ہے نا آنے والے دن میں موت کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. ہماری ویکنس ہوتی ہے, ہم کوئی پیک کی طرف نہیں جا رہے ہیں. ابھی ہمارا ڈکلائن ہے, جو بھی لیڈرشپ ان کے ہاں بھی موجود ہے. تو یہ جو ڈکلائن کی طرف ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ پارٹی میں اور کوئی جو ہے نا ان کے ہاں لیڈرشپ موجود نہیں ہے, کوئی الٹرنیٹو موجود نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ دیکھ کے پھر ان کو سوچ سمجھ کے آگے چلنا چاہیے. ویسے وہ خود بہتر سوچ سکتے ہیں, مگر ایک پولیٹیکل ورکر کی طور پہ کیونکہ ایک سیاسی عمل ہے, اور سیاسی عمل کو ختم کرنا جو ہے وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا, نہ ملک کے لیے نہ سماج کے لیے. تو اس لیے جو ہے ایک مشورہ, اگر چاہیں تو میرا مشورہ یہ ہے, یا نہ چاہیں تو اس کو ریجیکٹ کر دیں, اس کو رد کر دیں. سینیٹر ولید اقبال, یور 2 cents. اچھا جی, میرے دوست اور کولیگ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے ابھی شعر و شاعری سے ہی بات شروع کی, اور آئی تھنک کو مشاعرہ یا کوئی وہ اس طرح کی کوئی محفل ہو تو اس میں کہا جاتا ہے طرح کا مصرع دینا, یا وہ کوئی ایک نوٹ جو ہے. میں ذرا ان سے ذرا بڑے کینوس پہ جانا چاہتا ہوں. آپ اختراع کا مصرع دے دیں. جی ترانہ دیں آپ. نہیں جی نہیں, میں تو پورا ایک, کیونکہ بات شروع ہوتی ہے ایک ٹویٹ سے جو کہ میرے خیال 2-3 دن پہلے تھی, اور پھر اس کے بعد آتی ہے ایک پریس کانفرنس جو گزشتہ روز تھی. تو میں تو تھوڑا سا مثال میں سینیٹر صاحب سے ہی لوں گا, کامران مرتضیٰ صاحب سے, لیکن اس کو میں کسی لیول دوسرے پہ لے جانا چاہتا ہوں. میں آپ کے آج کے پروگرام کا میرے نزدیک عنوان ہونا چاہیے شکوہ اور جواب شکوہ. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے اس حوالے سے یہی میں سوشل میڈیا میں بھی ایک دلچسپ جو تشبیہ دی گئی اس ٹویٹ کو اور اس کے پھر جواب میں پریس کانفرنس کے آنے کو, وہ شکوہ اور جواب شکوہ کی سرخی میں نے دیکھی. تو میں نے وہ یوٹیوب کا کوئی ویلاگ تھا, میں نے اس کو نہیں دیکھا, لیکن وہ سرخی مجھے دلچسپ لگی, اور میں نے سوچا یہاں یہ وہ عنوان دے دوں. شکوہ جب علامہ اقبال نے لکھا, اور یہاں کے قریب ہی اسلامیہ کالج, آپ کے اسٹوڈیو کے پاس ہی اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے گراؤنڈ میں 1911 میں انہوں نے پڑھا تھا, اور ان پہ کفر کا فتویٰ لگا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے جواب شکوہ لکھا. اب آپ ان دونوں نظموں کو آپ سے میں صرف تشبیہ کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. شکوہ میں 31 سٹینزاز ہیں, 31 بند یا 186 مصرے ہیں. جواب شکوہ میں 31 کے مقابلے میں 36 جو ہیں سٹینزاز یا بند ہیں, یا 216 مصرے ہیں. تو کیا جو کفر کا فتویٰ لگا تھا اس وجہ سے علامہ ڈر گئے تھے تبھی جواب شکوہ لکھا انہوں نے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا. کہتے ہیں کہ میں نے لکھ دیا شکوہ, اب ایسی کی تیسی. پھر نہیں تو کمپرومائز کیا نا انہوں نے, تو اب آپ بھی اپنی پارٹی کو کہیں کہ کمپرومائز کر لیں. آئی ڈونٹ نو وہ کمپرومائز تھا یا کیا تھا, لیکن میں ابھی آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو میک مائی پوائنٹ. میں کہنا صرف یہ چاہ رہا تھا, میں نے آپ کو ان کی طوالت دونوں کی بتا کے, اپنا سینیٹ تھوڑی ہے کہ انلمیٹڈ چلتا ہے. نہیں, میری عرض سن لیں. آئی تھنک وہ تشبیہ ایک خاص کنکلوژن کی طرف جا رہی تھی. میں نے وہ ٹویٹ جو ہے آج صبح پڑھی رات, کیونکہ فرائیڈے تھی, آج صبح ورکنگ ڈے نہیں تھا, تو میں نے اتنا ٹائم بھی نکالا کہ چلو لیٹ سوتے ہیں. میں نے پریس کانفرنس بھی پوری دیکھی.
مجھے ٹویٹ اردو میں اور انگریزی میں ایک جتنی میری اردو کی اور انگریزی کی کمانڈ ہے، مجھے 3.5 منٹ لگے وہ دونوں اردو اور انگریزی دونوں ٹویٹس پڑھنے میں، اور پریس کانفرنس 1 گھنٹہ اور 37 منٹ کی. تو یہ تو شکوہ آتی 3.5 منٹ کا، اور جواب شکوہ جو ہے، ویسے وہ نظموں دونوں تو برابر ہی تھیں، لیکن آپ دیکھ لیں یہ سارا ایک طرفہ، مطلب 31 اور 36 میں نہیں ایگری کرتا کہ برابر تھی. دیکھیں شکوہ کیا تھا؟ شکوہ تھا ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، کو کرے پے کرے منظور تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. یہ تھا شکوہ. اور جواب شکوہ کا صرف ایک شعر جو تھا نا، وہ سارے شکوے پہ بھاری تھا. وہ تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، وہ آخری شعر، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو ٹھیک ہے پھر وہ 1.5 گھنٹے کا ہونا تھا، لیکن بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امبیلنس ہے کافی زیادہ اور یک طرفہ بات. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اب آپ سے شکوہ کروں کہ آپ انڈین چینلز پہ جا کے جو حلیم پکا رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہے، جو آپ یلدا حکیم کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ پاکستان کے دشمنوں کے آگے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہ رہے ہیں. ولید اقبال صاحب، ایون ایز اے پولیٹیشین، ایز اے مین آف لا، یور گرینڈ فادر وڈ ناٹ ہیو ڈن دیٹ. دیکھیں جی، یہ ایک میں اس الزام کو، بلکہ جتنے الزام لگائے گئے ہیں ہماری لیڈرشپ پہ اور ہماری پارٹی پہ، میں بطور ایک ترجمان کے، اور ہماری آفیشیل بھی اسٹیٹمنٹ، ہماری چیئرمین گوہر علی خان صاحب بھی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، ہم سارے الزامات کو مسترد کرتے ہیں بشمول اس الزام کے کہ جی آپ دشمن کے چینلوں پہ یہ ٹویٹ تو بھائی صاحب یہ ایک گلوبل آڈینس چینل کی بات کر رہا ہوں، گلوبل آڈینس کے لیے ٹویٹ ہوتی ہے. پہ جا کے ہمارا آڈینس جو ہے پاکستان کے عوام ہے این ڈی ٹی وی کی بات اور کر رہا ہوں. اس حد تک کتنے پاکستانی این ڈی ٹی وی دیکھ رہے ہیں؟ میں تو نہیں دیکھتا جی. تو پھر میں بھی نہیں دیکھتا. تو پھر وہ کس کو دکھا رہی ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں جی، یا تو آپ یہ کہیں کہ وہ پارٹی سے نہیں ہے. نیوز چینل کہیں کا بھی ہو، کسی دیکھیں نہیں یہ بات نہیں. نیوز چینل کسی ملک کا ہو یا کسی نہیں، یہی جب مجھے یاد ہے میں اس زمانے میں تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا تھا اور میاں نواز شریف نے کو بات کی تھی مودی کے اوپر، یا واجپئی صاحب پہ بھی کی تھی ایک دفعہ، تو ہم ایسے بھیڑ کے چھتری کی طرح پڑے تھے ان کو. ہم نے کہا کہ یہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے. ہم نے یہ نعرے مارے تھے اور خود یعنی بانی پی ٹی آئی نے یہ نعرہ فریز کیا. دیکھیں جی، ٹویٹ میں نہ این ڈی ٹی وی کا ذکر ہے نہ مودی کا ذکر ہے. میں بہت ساری جو کنڈیشن پاکستان کی ہے، یہ تو سوال میرا ہے، میں تو یہی عرض کر رہا ہوں. ہاں جی. بٹ کیسر احمد شیخ ہمارے ساتھ ہے. شیخ صاحب السلام علیکم. آپ نے دونوں حضرات کی بات سنی، کیا کہیں گے آپ؟ کچھ ایڈ کریں گے؟ دیکھیے مبشر لقمان، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ جو بات کی نا کہ پالیٹکس میں جذباتیت کم سے کم ہونی چاہیے. اگر ہم صرف جذباتیت پہ پالیٹکس کریں گے تو وہ تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا نا. کوئی چیز بھی ایسی ہونی چاہیے. میں کیونکہ ایک بزنس مین ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے اپنی پوری زندگی میں کہ کہیں بھی اگر آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو کچھ لے کے اٹھتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ون سائیڈڈ جو بھی سٹینڈ ہے ان کا، وہ سٹینڈ میں اپنی جگہ پہ وہ ان کے آرگومنٹ ہوں گے. میں کوئی ان کے آرگومنٹ پہ ڈسکس کرنا نہیں چاہتا، لیکن جہاں ملک کا سوال آتا ہے، پاکستان کا سوال ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. یہ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ اپنا جو سٹانس لے رہے ہیں اس سے اپنی پاپولیرٹی جو بھی ہے اس کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہ نہیں چاہیے کہیں نہ کہیں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی تو اس پہ آپشن ہوتے ہیں نا کہ کہاں گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں نیگوسیشن ہوتی ہے. وہ کسی جگہ ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ کیا